عمران خان کی کال پر ایک بار پھر قوم سڑکوں پر نکل آئی۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 217 روز گزر چکے ہیں۔ چیئرمین عمران خان نے چند روز قبل وکلا اور پارٹی ممبران کے ذریعے قوم کو پیغام دیا تھا کہ اتوار والے دن پوری قوم فارم 47 کی جعل سازی اور تحریک انصاف سے مخصوص نشستیں چھینے جانے کے خلاف سڑکوں پر پرامن احتجاج کے لیے نکلیں۔ اپنے لیڈر کی کال پر لبیک کہتے ہوئے آج ملک بھر کے مختلف شہروں میں عوام پرامن احتجاج کے لیے نکلی۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، گوجرانوالا، سیالکوٹ، کوئٹہ سمیت ملک کے ہر شہر میں تحریک انصاف نے انتخابی دھاندلی کے خلاف اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پشاور میں تحریک انصاف کا شاندار جلسہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج چیئرمین عمران خان کی ہدایات کے مطابق پشاور میں مہینوں کی فسطائیت کے بعد اپنا پہلا جلسہ منعقد کیا۔ جلسے میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عرصے بعد فیصل جاوید بھی سٹیج پر مائک سنبھالے ہوئے نظر آئے۔ کارکنان عمران خان کی تصاویر لے کر جلسہ گاہ پہنچے۔ سٹیج پر بھی عمران خان کی تصاویر موجود رہیں۔ تحریک انصاف کے پرامن احتجاج پر پولیس کے حملے، متعدد کارکنان اور لیڈران گرفتار۔ پاکستان تحریک انصاف کے پرامن احتجاج پر آج ایک بار پھر پولیس حملہ آور نظر آئی۔ جگہ جگہ پرامن شہریوں پر تشدد کیا گیا، گاڑیاں توڑی گئیں۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسہ سمیت ایم پی اے حافظ فرحت اور دیگر کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ رہنما تحریک انصاف مونس الہی نے بتایا، گجرات میں پولیس نے ہمارے گھر کا گیٹ باہر سے بند کر دیا ہے تاکہ میری والدہ اور خالہ پرامن احتجاج میں شرکت نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ لاہور محنت مزدوری کے لیے آیا کشمیری شہری محض تحریک انصاف کے احتجاج کی ویڈیو بنانے کے جرم میں گرفتار۔ ایک اور بزرگ شہری کو پولیس نے گاڑی کے اوپر سے گھسیٹ کر نیچے پھینک دیا۔ اس کے باوجود تحریک انصاف تاریخی احتجاج ریکارڈ کروانے میں کامیاب رہی۔ تیاری رکھو، نواز شریف بہت جلد یہاں آنے والا ہے، اس کے کیس بھی ایسے ہی لڑنا، عمران خان کی پروسیکیوٹر کو تھپکی۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنجوتھا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، عمران خان تمام ٹرائل کی کارروائیوں میں انتہائی زبردست موڈ میں ہوتے ہیں اور بالکل بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس شخص کو توڑنے کے لیے ریاست کی ساری مشینری لگی ہوئی ہے، اور اس طرح یہ شخص انتہائی سادگی سے اپنا مضبوط عزم ثابت کرتا رہتا ہے۔ تو شاخانہ کیس کی پچھلی سماعت پر جب پروسیکیوٹر نے 2 گواہان کی گواہی ریکارڈ کروا لی اور کیس اگلی تاریخ کے لیے ملتوی ہونے لگا تو عمران خان نے پروسیکیوٹر کو تھپکی دی اور کہا کہ تیار رہنا، میری جگہ پر نواز شریف کھڑا ہوگا اور آپ نے ایسے ہی کیس لڑنا ہے۔ جلد نواز شریف یہاں ہوگا اور اسے لمبی سزا ہوگی، اس بار بچ نہیں پائے گا، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ پنجاب پولیس کی درندگی سے معصوم بچے بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ پنجاب پولیس آج تحریک انصاف کے احتجاج پر انسانیت مکمل طور پر بھول گئی۔ پولیس کے اہلکار ایک گاڑی میں موجود 2 معصوم بچوں پر حملہ آور رہے، گاڑی کو چاروں طرف سے گھیرے رکھا اور شیشے دروازے توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ معصوم بچے گاڑی کے اندر خوف اور دہشت کی حالت میں بیٹھے رہے۔ کمظرفی کی ہر حد پار، بشرا بی بی کے کمرے اور واش روم تک میں کیمرے لگائے گئے ہیں۔ چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زئی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورتوں کو پابند سلاسل رکھنے میں جب بات نہیں بنی تو ان کو توڑنے کے لیے اب زیر عتاب خواتین پر نئے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ بشرا عمران خان صاحبہ کے بنی گالا سب جیل کے کمرے اور واش روم تک میں کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ ان کو توڑا جا سکے۔ اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو جا کر قیدی نمبر 804 سے معافی مانگ لیں، شاید آپ کی دنیا اور آخرت بچ جائے۔ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جائے۔ تحریک انصاف کے لیے الگ قانون، پیپلز پارٹی کے لیے الگ قانون۔ پیپلز پارٹی کل مال روڈ پر جشن منا رہی تھی، روڈ بلاک تھا، پولیس کی نگرانی میں یہ کام 4 سے 5 گھنٹے جاری رہا۔ آج تحریک انصاف سڑکوں پر نکلی ہے تو پولیس انہیں روک رہی ہے، چھاپے اور گرفتاریوں کا عمل جاری ہے۔ گرفتار کارکنان کے عمران خان کے حق میں نعرے۔ پنجاب پولیس نے آج فسطائیت کی تمام حدود عبور کرتے ہوئے تحریک انصاف کے متعدد کارکنان کو گرفتار کیا، مگر کارکنوں کا حوصلہ کم نہ ہو سکا۔ گرفتار ہونے والے تحریک انصاف کے کارکن پولیس کی گاڑی میں بھی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ انصاف لائرز فورم نے 10 ماہ میں 3000 سے زائد گرفتار کارکنان کو رہا کروایا۔ انصاف لائرز فورم کے رہنما ایڈوکیٹ سلمان شاہد نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید ہمارے اسیران کی تعداد 80 ہے، جبکہ کیمپ جیل میں اسیران کی تعداد 28 رہ گئی ہے جو 10 ماہ سے قید ہیں۔
जिन में से 2 वर्कर्स का फैसला सुप्रीम कोर्ट और 6 कारकुनान का लाहौर हाई कोर्ट और 20 का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत करेगी। मजीद ये कि लेडी वर्कर्स की तादाद 5 है, जिनमें आलिया हमजा, सनम जावेद, आयशा भुट्टा और आलिया शहजाद पर दर्ज मुकदमात में दलाइल हो चुके हैं, लेकिन उनका फैसला महफूज है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा पर दर्ज मुकदमात में ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन उनकी जमानतें भी ताखीर का शिकार हैं। मजीद ये कि हसान नियाजी और हैदर मजीद समेत हमारे 28 लोगों का मिलिट्री कोर्ट के हवाले से फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, जिनकी फैमिलीज इंसाफ की मुंतजिर हैं। इन 10 माह में हमारे 3260 के करीब कारकुनान रिहा होकर घर जा चुके हैं। इंसाफ लॉयर्स फोरम की वकला की कोशिशें जारी हैं। इंशाअल्लाह रमजान के बाबरकत महीने में हमारे तमाम असीरान रिहा हो जाएंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी का नौजवान 5 माह से कैद, अदालतें मुकम्मल बेहिस। एडवोकेट सलमान शाहिद के मुताबिक दाऊद बाबर 5 माह से कोट लखपत जेल में कैद है। उसका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। इसके वालिद चर्च के पास्टर हैं। उनके मुताबिक हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। उनकी बेटी की तबीयत जेल में काफी खराब थी, जिसकी वजह से उसको जनरल अस्पताल एडमिट किया गया। फैमिली कर्ब की हालत में है। वो अपने इकलौते बेटे के लिए हर तरह की शर्त मानने को तैयार हैं। रियासत से रहम की दरखास्त है। उनके वालिद फोन पर ज़ारो कतार रो रहे थे कि हम माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, शायद इस वजह से अदालत हमारे बच्चे को रिहा नहीं कर रही। प्लीज दाऊद को रिहा कीजिए।